لیکن حدیث شریف میں اس چیز کا ذکر بھی موجود ہے کہ اگر ارکان اسلام ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان جان بوجھ کر چھوڑ دے، باقی چار کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص مسلمان بھی ہے، وہ نمازیں بھی ادا کرتا ہے، حجیں بھی اس نے کر رکھی ہیں، روزے بھی وہ رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو آپ مثال لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا کزن، چچا زاد بھائی قارون، وہ طویس شریف کا قاری تھا، طویس شریف کا قاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا چچا زاد بھائی تھا۔ اب کوئی یہ شخص کہہ دے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو یہ تو جھوٹ ہے نا، وہ طویس کا قاری بھی ہے، اور جو قاری ہوتا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ طویس کا قاری بھی ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا انکاری، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تخفیف بھی کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قارون، دوسروں کے لیے یہ ہے کہ 1000 کے بعد جو 25 روپے ہیں وہ ہے، یعنی 100 پر 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، 1000 پر 25 روپے ہیں، لیکن تیرے لیے 1000 پہ 1 روپیہ، اتنی رعایت۔ اب اس نے اقرار بھی کیا کہ میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن جب مال شمار کیا تو وہ زیادہ نکلا، وہ بھی زیادہ تھا، 1000واں حصہ بھی موجود، سونا اس کے پاس تھا، کیمیا گری جانتا تھا، اتنا مال و دولت تھا، بے انتہا مال و دولت تھا۔ اب وہ شمار کرتا ہے، روپیہ پیسہ اتنا بڑھتا ہے کہ وہ 1000واں حصہ بھی دینے سے قاصر، اس نے انکار کر دیا۔ اب بدبختی دیکھیں ہم مسلمانوں کی، ہم میں سے ہر ایک قارون بننا چاہتا ہے کہ اتنا مال ہو، اتنا روپیہ ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنا دولت ہو، کیا ہم قارون کی طرح بن جائیں، قارون کی طرح ہمارے پاس مال و دولت ہو۔ اب ہر یہ شخص چاہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لوگوں اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ یہ جو اود پہاڑ ہے یہ سونا بن کے چلے تو میرے ساتھ یہ احد پہاڑ سونا بن کر چلتا، لیکن میں نے غربت کو پسند کیا۔ تو میں بات کر رہا تھا، اگر انسان 5 ارکان میں سے کوئی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وہ باقی جو ہیں 4 چیزیں ادا کی ہوئی وہ بیکار ہیں۔ شاید ہم لوگوں کو فرض اور سنت کا فرق نہیں معلوم، فرض اور سنت کا ہمیں فرق معلوم نہیں ہے۔ بھائی فرض وہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص جان بوجھ کر فرض روزہ چھوڑ دے، ایک شخص جان بوجھ کر ایک فرض روزہ چھوڑ دے اور ساری عمر کے نفل روزے رکھ لے، برابر نہیں ہوگا، ثواب پورا نہیں ہوگا۔ ساری عمر کے نفل روزے رکھ لے
اور کہے کہ وہ ایک فرض والا روزہ جو ہے اس کا ثواب پا جو نہیں ہے. یعنی فرض اور روزے کا اور نفل روزے کا اتنا فرق ہوتا ہے. جو فرض ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اس پہ عذاب بھی زیادہ ہے. لیکن ان تمام فرائض میں سے جو نماز ہے اس کی فرضیت سب سے زیادہ ہے. اس کی فرضیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا فویل للمصلین، پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے. ادھر تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے نا، جو بے نماز ہے وہ بھی کہتا ہے میں جنت میں ہوں، جو بے نماز ہے وہ بھی کہتا ہے میں جنت میں ہوں. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بروز قیامت جنتی اور دوزخی دونوں آمنے سامنے ہوں گے تو جنتی دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے او لوگو تم تو مسلمان تھے، تم تو مسلمان تھے. ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے کر گئی؟ تم مسلمان تھے، مسلمان، تم نے بھی کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے کلمہ پڑھا تھا، پھر کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر گئی؟ تو وہ بولیں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے. میں وہ آیات کو پڑھ رہا ہوں جو آپ عموماً پڑھتے ہوں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا. آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو ہے نا محافل کی بھرمار ہے، بہت زیادہ محفلیں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہمارے جو وہ واعظین ہیں، علماء اکرام ہیں، ان لوگوں نے کبھی لوگوں کو کہا ہی بھی نہیں کہ نماز پڑھ لو. اور بعض علماء تو ایسے ہیں کہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے. ان لوگوں نے دوسروں کو کیا بات کرنا ہے. تو قیامت والے دن وہ جو جنتی ہوں گے جہنمی اس سے پوچھیں گے تم مسلمان تھے، مسلمان تھے اور پھر جہنم میں ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم بے نماز تھے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا یوم یکشف عن ساق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساق کھولے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور لوگوں کو بلائے گا آؤ لوگو آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ. اپنی مخلوق کو بروز قیامت اپنی ساق مبارک کھولے گا. اس ساق کا کیا مطلب ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک میں لفظ ہے ہر ایک ترجمہ اس کا اسی مطابق کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اپنی ساق کو کھولے گا، لوگوں کو بلائے گا کہ آؤ سجدہ ریز ہو جاؤ. لیکن کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، کچھ لوگوں کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. وہ وقت جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہے، بخشش کا امیدوار ہے، اور پھر انسان کو سجدے کی توفیق نہ ملے، تو کتنی مشکل بات ہو جائے گی نا. وہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
ایک روایت میں آتا ہے کہ روح اور جسم میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. روح کہے گی اے اللہ میں تو بے قصور ہوں، یہ سارا قصور اس جسم کا ہے. میرے تو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، نہ میں کچھ چل سکتی ہوں نہ پھر سکتی ہوں. جسم کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بے قصور ہوں، یہ سارا قصور اس روح کا ہے. بغیر روح کے مجھ میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، نہ چل سکتا ہوں نہ پھر سکتا ہوں، میں تو پتھر ہوں، میں بغیر روح کے چل ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھانے کی خاطر ایک مثال بیان فرمائے گا کہ کسی باغ میں ایک آم لگا ہے، ایک آم لگا ہوا ہے، اور وہاں ایک اندھا بھی ہے اور ایک لنگڑا بھی ہے. دو شخص ہیں، ایک اندھا ہے ایک لنگڑا ہے. اب جو ہے اندھا جو ہے اسے وہ آم نظر نہیں آئے گا، وہ جو لنگڑا ہے اس کی آنکھیں اسے آم نظر آ گیا. اس نے کہا وہ اندھے سے بھئی مجھے وہاں آم نظر آ رہا ہے، تم ادھر آؤ میرے پاس نیچے بیٹھو، میں تم پر میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ آم توڑ لیتے ہیں پھر مل کر کھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا بھئی یہ بتاؤ ان میں سے قصوروار کون ہے؟ وہ کہے گا تو قصوروار تو دو نے. تو وہ وقت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان جو ہے وہ اپنے ہی خلاف لڑے گا، جھگڑے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ جب انسان کے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے گا، اب زبان سے نہیں بولے گا انسان، وہ اس کے ہاتھ بولیں گے، کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے میرے ذریعے فلاں گناہ کیا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے میرے ذریعے فلاں گناہ کیا تھا. اور اس کے پاؤں جو ہے وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس پر گواہی دیں گے اے اللہ جو ہاتھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے. اب جب انسان کی زبان کھلے گی، وہ ہاتھ اور پیر جسے ہم دنیا میں اپنا سمجھتے ہیں، بروز قیامت یہی ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے. آسمان گواہ ہوگا، زمین گواہ ہوگی، اے اللہ اس نے میری پشت پہ فلاں گناہ کیا تھا، اے اللہ اس نے میرے نیچے فلاں گناہ کیا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، وہ وقت جب انسان خود اپنے آپ سے جھگڑا کرے گا. وہ جب زبان کھلے گی نا، انسان خود اپنے آپ سے لڑے گا. اے ہاتھ، اے پاؤں، تم تو خود ہی اپنے دشمن نکلے، تم تو خود ہی اپنے دشمن نکلے. اب آپ خیال کریں اس وقت جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشش کا امیدوار ہے، اب اس وقت اگر سجدے کی توفیق نہ ملے تو کیا ہو؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو بلایا ہے، فرمائے گا آؤ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آؤ سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کچھ لوگ سجدے میں ہوگے، کچھ لوگ سجدہ کر نہیں سکیں گے. چاہتے ہیں سجدہ کر لیں، چاہتے ہیں سجدہ کر لیں، کیوں؟ اب وہ حال نہیں ہے نا دنیا والا. بھئی دنیا میں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، یقین ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، یقین ہے. اور یہ یقین بھی زبان کی حد پر ہے. اگر یہ یقین انسان کے پیچھے چلا جائے، عقل پہ آ جائے، دماغ پہ آ جائے،
جسم پہ آ جائے، دل میں سما جائے، تو پھر یہ نمازیں خود بخود ادا ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے لیے انسان کو مشکل نہیں ہوتی۔ پانی چاہے جتنے ٹھنڈے ہو جائیں، بارشیں جتنی ہو جائیں، موسم کیسا بھی ہو، کام جتنے آ جائیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، یہ نمازیں خود بخود ادا ہوتی ہیں۔ تو اس وقت یہ حال نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے اس کو اجازت ہے، اب اجازت نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہے کہ انسان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، بھائی آؤ نماز کے لیے آؤ۔ بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے، زیادہ تر آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ایسے جاہل ہوئے ہیں لوگ کہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اب سجدے کے لیے بلا رہا ہے۔ کچھ لوگ سجدے میں ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، انسان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت انسان پہ سوار ہوگی، ذلت سوار ہوگی۔ وہ جیسے کہ کوئی مجرم پکڑا گیا ہو، جیسے کوئی مجرم پکڑا گیا ہو، وہ ایسا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا لوگو اب سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تجھے سجدہ کیا نہیں تھا، اذانیں سنتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، سجدہ کیا نہیں تھا، اب وہ توفیق نہیں رہی۔ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو ہے کمر یہ پیتل کی ہو گئی ہے، تانبے کی ہو گئی ہے، لوہے کی ہو گئی ہے، اب وہ توفیق نہیں رہی۔ یہ تو میں نے آپ کو وہی چیزیں بتائی ہیں نا جو عام میں سے کچھ لوگوں نے ان صورتوں کو یاد بھی کیا ہوا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اور ان کے بعد وہ لوگ آئے جن لوگوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ بھائی نمازوں ایک ہوتا ہے نماز کو چھوڑ دینا، ایک ہوتا ہے نماز کو ضائع کرنا۔ آپ اس میں فرق سمجھیں، نماز انسان بالکل نہ پڑھے یہ چھوڑ دینا، نماز کو ضائع کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہوئی تو لازم تھا کہ انسان مسجد میں جائے، جماعت میں شامل ہو اور نماز ادا کرے، یہ لازم تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ ہم ٹال مٹول کرتے رہے، ٹائم گزر گیا۔ بھائی شیطان جو ہے نا، شیطان یہ انسان کو ہر وقت وہ ورگلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب بھی نیکی کا کام ہو، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیکی کا کام ہو نا، شیطان انسان کو کہتا ہے بیٹھا جا، بھی تو بہت وقت پڑا ہے، یہ بھی کام کر لے، یہ بھی کام کر لے، اس سے بھی کچھ لینا ہے، اس کو بھی کچھ دینا ہے، یہ بھی کر لے۔ تو وہ کرتے 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 ٹائم گزر گیا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ہم نمازیوں کا حال بھی یہ ہے نا کہ مسجد کے لیے نکلے، وہاں کوئی راستے میں دوست مل گیا، اب اس سے باتیں کرتے کرتے ٹائم چلا گیا، ٹائم چلا گیا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اور یہ تمام تر جو ہے نا، تمام تر یہ شیطانی فطور ہے انسان کو نماز سے دور رکھنے کے لیے۔ اور نماز جو نیکی کا کام ہے نا، نیکی کا کام، اس کی آپ کو ایک پہچان ہونی چاہیے۔ یہ کام جو نیکی کا ہے وہ آسان ہوتا ہے لیکن کرنے میں مشکل آتی ہے۔ اب نماز میں کسی کا کوئی پیسہ تو نہیں لگتا نا،
किसी का कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ वक़्त देना है ना, सिर्फ वक़्त देना ना। आपने यहाँ कोई खून बहाना है ना, आपने यहाँ कुछ पैसा लगाना है, लेकिन क्या मुश्किल हो जाती है। क्यों? इसलिए कि शैतान इंसान को नेकी से बाज रखने की कोशिश करता रहता है। तो हदीस शरीफ में क्या आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी में देर करनी ये शैतानी अमल है। नेकी में देर करनी शैतानी अमल है, और बुराई में जल्दी करनी ये भी शैतानी है। तो अब नमाज छोड़ने का तो मतलब आपने समझ लिया, और नमाज ज़ाया करने का फ़र्क भी आप जान गए। फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़लफ़ुन अदाउस्सलाह, उनके बाद वो लोग आए। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों का जिक्र किया है, और फिर फरमा रहे हैं उनके बाद वो लोग आए कि जिन लोगों ने नमाजों को ज़ाया किया। भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बाप जो था ना वो नमाजी था और तहज्जुद गुजार था। ये कि मैं अपने बाप की तारीफ़ नहीं करता, अक्सर लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो जब तहज्जुद का वक़्त होता है वो उठते हैं, आधी रात को उठकर नमाज अदा करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अजान होती है, फिर वो मस्जिद में बैठे रहते हैं, कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, नमाज अदा करते हैं। उसके बाद फिर वो बैठे रहते हैं, जब दूसरा सूरज तलू होता है उसके बाद इशराक पढ़कर घर आते हैं। ऐसे लोग भी तो हैं ना, और ऐसे बदबख्त भी लोग हैं जिन लोगों को ईद पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती। तो भाई अल्लाह ताला का जो नमाज है ये सबसे बड़ा फ़र्ज है। तमाम रुकन जो है आप उनमें से देख लें, नमाज जो है सबसे बड़ा फ़र्ज है, फ़र्ज ऐन है, फ़र्ज ऐन है। हर शख्स पे फ़र्ज है। फ़र्ज किफ़ाया वो होता है कि बस्ती की तरफ से एक बंदा भी अदा कर दे तो सब की तरफ से अदा है, लेकिन ऐन फ़र्ज वो है हर इंसान पे लागू है। जो भी मुसलमान अकल वाला शऊर वाला है उस पे लागू है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।